کار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین محترم، پاکستان ٹیلی ویژن نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مقدسہ کے حوالے سے پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی، ایک پروگرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رفیق، دوست، پیش خدمت ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شخصیت ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی مبارکہ ہے، اس میں دل آویزی، یعنی دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لینا، یہ آپ کی شخصیت کا ایک تغرہ امتیاز تھا کہ جو ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جاتا تھا، چہرہ انور کو دیکھتا تھا، آپ کی گفتگو کو سماعت کرتا تھا، پھر وہ آپ ہی کا ہو جاتا تھا، وہ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاتا تھا۔ جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت مبارکہ سے پہلے کے رفیق ہیں، ان میں دنیا جانتی ہے کہ سب سے بڑا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ بعثت مبارکہ سے پہلے کی دوستی ہے، اور جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جبریل امین کا آنا ہوا، نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا، تو آپ غور فرمائیے کہ وہ شخص جو آپ کے شب و روز سے واقف ہے، جو آپ کا رازدان ہے، جو آپ کے تمام احوال سے واقف و آگاہ ہے، وہ سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کے اس دوست نے، آپ کے اس یار نے دوستی کو اس انداز سے نبھایا ہے کہ زندگی بھر ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا، اور رب العزت نے اس کی دوستی کو اس قدر سے سرفراز فرمایا کہ آج وہ بعد از وفات بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سویا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دوست تھے کہ جب سفر ہجرت ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت سے باقی تو سب روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر اپنے گھر میں کسی کو اجازت ملنے کے منتظر ہیں، یعنی وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجازت مل جائے گی اور وہ سفر ہجرت اختیار فرمائیں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور تاریخ اس بات پر شہادت مہیا کر رہی ہے کہ ہجرت والے دن کو دوپہر کے وقت جب سورج اپنی تمازت بکھیر رہا تھا، حضرت اسماء رابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص سر پہ چادر لیے ہوئے
ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ دنیا سرکار کے قدموں کی طرف جا رہی ہے، سرکار کے گھر کا رخ کرتی ہے، اور ایک وہ گھر بھی ہے، ایک وہ دوست کا گھر ہے، رفیق مصطفیٰ ہے، جناب محمد الرسول اللہ کا یار ہے، جس گھر کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے۔ اور پھر اس رات کا منظر دیکھیے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف ایک نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ سور کی پہاڑی ہے، رات کی تاریکی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس یار کے ساتھ وہ پہاڑی چڑھ رہے ہیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں، پاؤں مبارک میں نوکیلے پتھروں کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں، خون رسنے لگتا ہے، زبان نبوت حرکت میں آتی ہے، اور ارشاد نبوت ہوتا ہے، ابو بکر بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پہ سوار ہونا چاہتا ہوں۔ قربان جائیے ابو بکر کی عظمت پر، ان کے مقدر پر، ان کے مقام اور مرتبے پر، کہ آج ہجرت کی رات ابو بکر مرکب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راکب ہے۔ ابو بکر سواری ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہیں۔ اور پھر غار کے اندر کا وہ منظر، دوستی دیکھنی ہو تو کوئی آ کے یہاں سور کے اندر دیکھے کہ دوستی کیا ہوتی ہے اور دوستی کو پھر نبھایا کیسے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس غار کو صاف کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام زانو ابو بکر پر سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں، اور جب کفار غار کے دھانے پر آ جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سرگوشی میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو غار کے دھانے پر پہنچ چکے، جو جواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس یار غار کو دیا اور اس یار غار کو اس مقام فضیلت سے نواز دیا، وہ کسی اور کا نصیب نہیں ہے۔ قرآن نے اس جواب کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ فرما لیا۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ حضور کے دوست ہونے کا، صاحب ہونے کا ابو بکر کو لقب کسی اور نے نہیں، اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہاں مفسرین نے کلام فرمایا کہ بظاہر یہاں پہ جو لفظ آنا چاہیے تھا وہ خوف کا لفظ آنا چاہیے تھا، اور ارشاد باری تعالیٰ یہ اگر ہوتا لا تخف تو زیادہ موقع اور محل کی مناسبت سے قریب تر ہوتا، لیکن یہاں لفظ استعمال کیا گیا تحزن، غم نہ کر،
کیوں؟ اس لیے کہ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور غم یار کی جان کا ہوتا ہے۔ ابو بکر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، ابو بکر کو غم کھائے جا رہا تھا اپنے یار کی جان کا۔ اور ادھر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفاقت کو، اور اللہ رب العالمین حضور کی رفاقت کو کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین محترم، مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے ہجرت سے پہلے کی، جس کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ ہیں کرم اللہ وجہہ۔ فرماتے ہیں صحن حرم تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس گلے میں پھندا ڈالا گیا، چادر ڈالی گئی، اس کو گھمایا گیا، اس قدر گھمایا گیا کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں ابھر کر چہرہ اقدس پر نمایاں ہو گئی، سامنے آ گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کفار آپ کے گرد گھیرا تنگ کیے ہوئے تھے، شور شرابہ تھا، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، موقع نہیں مل رہا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں، وہ دشمنان اسلام کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس پھندے سے چھڑاتے ہیں اور کفار مکہ کو پکار کر کہتے ہیں کہ اس شخص کے در پہ آزار ہو جو تمہیں صرف یہ کہتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو سارے کے سارے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور تم پھر اس کلمے کے نتیجے میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ ناظرین و سامعین محترم، میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رفیق کی حیثیت سے تمام صحابہ کرام کے ساتھ اس محبت سے، اس مروت سے، اس کھلی پیشانی سے اور اس قدر پیار سے پیش آتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہر شخص آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے۔ آپ کی مروت کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کسی قسم کا وہ رویہ اختیار نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کو دیکھ لیجئے، زید بن ثابت نہیں، زید بن حارثہ، جو بچپن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے آپ کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کی خدمت پر مامور ہیں، آپ کے گھر کے لوگ رشتہ دار انہیں پہچان کر انہیں لینے کے لیے آتے ہیں، حضور انہیں اجازت پر حمد فرما دیتے ہیں کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، لیکن حضرت زید فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، ماں کی محبت، سب کی محبت کو میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ حضور کی محبت جوش میں آتی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام زید کا بازو پکڑ کر اپنے زانو مبارک پر ان کو بٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زید میرا بیٹا ہے، ھذا ابنی، آپ کو اپنا متبنہ بنا لیتے ہیں۔ اور پھر صرف یہ تھیوری نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے کہ آپ نے فرما دیا، نہیں، اس چشم فلک پیر نے یہ منظر دیکھا کہ جس وقت مکہ فتح ہو رہا تھا، حضور آج غالب کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے مکے میں تشریف لا رہے تھے، جس اونٹنی پر
محمد عربی سوار تھے، اسی اونٹنی پر آپ کے بالکل پیچھے حضرت زید آپ کی کمر میں اپنے دونوں بازوؤں کو حمائل کیے ہوئے بیٹھے تھے، پکڑے ہوئے بیٹھے تھے، اور دنیا یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ زید صرف متبنہ بنے نہیں، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں اپنے بازوؤں کو حمائل کیے ہوئے دنیا والوں کو یہ بتا رہے تھے کہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنانے کا نعرہ نہیں لگایا تھا، آج دنیا والوں کو اس کا عملی نمونہ بھی پیش کر رہے تھے۔ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا اور آج تمام کفار مکہ، رؤساء مکہ آنکھیں جھکائے کھڑے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت حرکت میں آئی اور آپ نے ارشاد فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضور ساتھی کیسے ہیں، دوست کیسے ہیں، رفاقت کو نبھاتے کیسے ہیں، دوستی کا حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ فرمایا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے نزدیک آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ قریب آ گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال آج سارے نیچے کھڑے ہیں، سب نیچے کھڑے ہیں، رؤساء مکہ نیچے کھڑے ہیں، آج تمام مسلمانوں کے سرداران نیچے کھڑے ہیں، اے بلال تو کعبے کی چھت کے اوپر چلا جا، اور کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر اعلان کر دے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ دنیا میں اگر کوئی بڑی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اور پھر اس بوڑھے آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ رؤساء مکہ نیچے، بڑے بڑے سرداران نیچے، تمام مسلمان باقی نیچے کھڑے ہیں، اور وہ جو کبھی اس مکے میں بکتا ہوا آیا تھا، جس کا منڈیوں میں سودا ہوا کرتا تھا، اور جس کی کمر پر کوڑے برسائے جایا کرتے تھے، وہ جب محمد الرسول اللہ کی رفاقت میں آ گیا تو آج سارے نیچے کھڑے ہیں۔ وہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان احباب کے ساتھ جب مل بیٹھتے تھے تو اس میں بھی کوئی ایسا امتیاز نہیں ہوتا تھا، باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، بے تکلفانہ انداز بھی ہوتا تھا۔ میں نے ایک روایت پڑھی، ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، اور آپ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، سارے صحابہ تناول فرما رہے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے۔ آپ کے پہلو میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تشریف فرما تھے۔ آپ آہستہ سے اپنی گٹھلیاں حضرت علی المرتضیٰ کی گٹھیوں میں رکھ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ آج سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھو جس کے سامنے سب سے زیادہ گٹھلیاں ہوں گی، اس کا مطلب ہے آج اسی نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی۔ چونکہ حضور نے بھی اپنی گٹھلیاں حضرت علی کی گٹھلیوں میں شمار کر دی تھی، ان میں ڈال دی تھی، اس لیے حضرت علی کے سامنے گٹھلیوں کا زیادہ ڈھیر تھا۔ تو حضور نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ ذرا علی کی گٹھلیاں دیکھو۔ حضرت علی
معاملے کی ساری تہ تک پہنچ گئے، اور کیا خوبصورت انداز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور رفقائے نبوت کا۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں درست ہے، میرے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہیں، لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں یہاں جو گٹھلیوں سمیت کھا گئے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی گٹھلی موجود نہیں تھی۔ یہ وہ انداز تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ، اور وہ روایت تو ناظرین و سامعین محترم یقیناً آپ نے سماعت فرمائی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی گلی میں جا رہے، اور حضور کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے، حضرت عمر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور دونوں جا رہے مدینہ طیبہ کی گلی میں۔ کیا رفاقت کا اور محبت کا انداز ہے۔ حضرت عمر کی محبت جوش مارتی ہے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے میری ماں سے زیادہ پیارے، میرے باپ سے زیادہ عزیز، میرے مال و منال سے زیادہ عزیز، دنیا وما فیہا سے زیادہ عزیز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہمارے استاد گرامی تھے حضرت مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ادھر قلب عمر تھا، ادھر نگاہ مصطفیٰ تھی۔ جب پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب عمر کی طرف دیکھا تو کایا پلٹ کر رکھ دی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ساتھی جسے سرکار نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری ماں سے زیادہ، میرے باپ سے زیادہ، مال و منال سے زیادہ، دنیا وما فیہا سے زیادہ عزیز ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم ایمانوں کا یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور معاملات میں رہبری اور رہنمائی کا سامان فراہم کیا ہے، وہاں اس راہ میں بھی، رفاقت کی راہ میں بھی ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ کس طریقے سے دوست بنائے جاتے ہیں، کس طریقے سے دوستی کو نبھایا جاتا ہے اور پروان چڑھایا جاتا ہے، اور کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جو ہیں وہ بھی دوستی نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار